تو یہاں پہ نا ہمیں ضرورت ہے کہ وہ جو ہماری ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی ہے چائنا کے ساتھ. چائنا دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر بن گیا ہے گاڑیوں کا. وہ پائی جی اتھے بھیجو. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر جی کیسے ہیں؟ سر مثبت ایز آلویز. سر واہ. سر سپریم کورٹ ظاہر ہے آج کل ہم بچ نہیں پا رہے. سپریم کورٹ جو ہے بہت ایکٹیو ہے. ویسے ایک سوال اس سے پیدا ہوا میرا, آپ تو دیکھیں نا ساری نظریں چونکہ سپریم کورٹ کی طرف ہیں کیونکہ وہ ایک سورس آف نیوز تو ہمیشہ سے تھی, اب ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی بن چکی ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا, یہ اب اویئرنیس پیدا ہوئی ہے عوام میں. شوگر تو ادھر ہمیشہ سے لگتے رہے ہیں, اب یہ جو ہے نا لائیو ٹرانسمیشن اس سے مزید نکھار آیا ہے. بالکل. اور یہ میں کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ لائیو والی چیز جو ہے یہ کتنی ہی مثبت ہے, بہترین ہے. مطلب لوگوں کو پتہ ہی چل جائے گا. اس سے ایک ایشو ہی ہو سکتا ہے, لیکن جو ویسی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو وکیل سمجھتے ہیں, وہ ان کی پروسیڈنگز دیکھ کے یہ مان بیٹھیں گے کہ وہ وکیل ہیں, لیکن اصل میں تو وکیل نہیں ہے. تو کوئی نہیں, ان کو بھی ہم برداشت کر لیں. اچھا آگے چلتے ہیں. لطیف کھوسا صاحب, ان کی ایک ٹسل چل رہی ہے قاضی فیصیٰ سے, اور بات یہ نکلی ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ جی ایک تو آپ پہلے باہر جاتے ہیں, پھر ہمارے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں, اور پھر اسی کورٹ میں آتے ہیں اور ہم سے ریلیف مانگتے ہیں, تو ایسے تو نہیں چلے گا. اچھا ایک تو یہ کہ بالکل ایگزیکٹلی یہ رپورٹ ہوا ہے, لیکن اس کیس کی جو ہے وہ لائیو کوریج نہیں ہو رہی. سو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر کیس کی لائیو کوریج ہونی چاہیے. اب یہ جگتی ماحول بھی اگر ہم دیکھ لیتے تو کیا مسئلہ ہوتا. اس سے پہلے جب انہوں نے کہا تھا اپنا نام پہ سے سردار ہٹائیں, انہوں نے کہا جی آپ اپنے نام سے قاضی ہٹا لیں. یہ بھی شوگر لگا تھا. اگین جو ہوتے ہیں نا کوئی سینسیٹیو کیس اس قسم کے کہ جس طرح خدا نخواستہ ریپ ہو گیا, ٹھیک ہے, اب اس کی ٹرانسمیشن لائیو نہیں ہو سکتی, لیکن یہ تو کریں, مزے آئیں گے. اور جہاں تک بات ہے قاضی صاحب نے جو گلہ کیا ہے کہ آپ باہر جا کے ہمارے خلاف بیان کرتے ہیں, ادھر آ کے ریلیف مانگتے ہیں, دیکھیں یہ تو ہوگا, کیونکہ جب وہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ باہر جا کے بیان نہ دیں, تو وہ سیاست کیسے کریں گے؟ کہ مطلب انہوں نے تو الیکشن ایئر ہے, وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. دوسری طرف پھر یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پھر وہ آ کے ریلیف نہ مانگیں یا عدالت سے رجوع نہ کریں, تو وہ جب خالی باہر بیان بازی کر رہے ہوں گے تو لوگ دیکھنے والے کہیں گے کہ جی آپ مطلب عدالت کیوں نہیں جاتے. سو ان کے لیے تو مجبوری ہے دونوں کام کرنا, بیان بھی دینا, عدالت بھی آنا. دوسرا دیکھیں نا, ریلیف تو وہ لینے چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے. اب وہ ایک الگ بات ہے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ قاضی فیصیٰ ہیں, تو اگر تو وہ کسی ذاتی حیثیت میں اٹیک کرتے ہیں کسی بھی جسٹس کو انکلوڈنگ قاضی فیصیٰ, تو وہ بات تو غلط ہے. کسی کو بھی پرسنلی اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اگر ہاں وہ عدالت کی اس کو جو اس کی رسپیکٹ ہے یا اس کے اندر کچھ غلط بات کرتے ہیں, تو پھر جائز ہے قاضی فیصیٰ کا کہنا کہ جی آپ عدالت کو نہ بدنام کریں جا کے باہر, اور اسی سے ریلیف مانگنے آ گئے. میرے خیال میں ان کا زیادہ کو پرسنل مسئلہ, جیسے یہ قاضی اور سردار والا مسئلہ جو ہے وہ ان کو پرسنلی ذرا ہرٹ ہو گئے کھوسا صاحب. ہاں یہ بس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا ہر چیز پرسنل ہو جاتی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس جو ہے یہ ہر چیز کو پرسنل بنا دیتا ہے. امیروں میں تو میں نے دیکھا ہے وہ بڑے چلڈ ہوتے ہیں. سو ہمارے ایک دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, ان کا میں نام نہیں لوں گا ظاہر ہے, لیکن وہ تو کسی بھی شخص کی بات ہو رہی ہو تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ انہیں بندہ مارے ہے, نہیں کسی نے پلاٹ تے قبضہ کیتا ہے, نہیں تو بس پھر شریف آدمی. باقی ہر چیز ہے وہ ایزی ہے, کوئی شرافت ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ چلتا رہے گا. لیکن جیسے میں نے کل کہا, آج بھی کہوں گا, وکیلوں کے ساتھ قاضی فیصیٰ صاحب کا رویہ اس طرح نہیں ہے کہ بہت بڑا وکیل میرے سامنے آ گیا. وہ چیف جسٹس ہیں, دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. ابھی اور بہت چیزیں ہونی ہیں, اکتوبر تک ہوئی ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. پی ایچ اے زیادتی ہوئی ہے, میں مانتا ہوں کہ یہ جو ساری سیاسی پارٹی, ایک تو دیکھیں یہ ہمارا شو بہت دیکھنا شروع کرتی ہے. ہم نے کہا جی آپ جلسے نہیں کر رہے, الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا, اسٹریمرز فلیکسز وغیرہ نہیں نظر آ رہی, لو جی لگنا شروع ہو گئی ہیں, نظر آ رہی ہیں شہر کے اندر. مریم نواز نے باقاعدہ جلسے کا اپنی پی ٹی آئی نون لیگ کی کیمپین شروع کر دی ہے, اس میں نے پی ٹی آئی کو انہوں نے لتھار کام شروع کیے ہوئے, بلاول شروع ہیں. پی ایچ اے کہہ رہے جی کہ ان میں سے کسی ایک نے فیس نہیں دی ہماری. یہ ساری ایک تو نمائش کی حد تک بھی, دوسرا جلسہ گاہیں جو ہیں جہاں جاتے ہیں جلسہ کرنے کے لیے, ان کی بھی کوئی فیسیں ہوتی ہیں, این او سیز ہوتے ہیں, وہ بھی انہوں نے اپلائی نہیں کی. دیکھیں میں تو اس میں نا پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹپ دینا چاہوں گا آپ کے توسط سے, کہ اپنے آپ پینافلیکسز بینرز آویزاں کر دیں پورے شہر میں. آپ کے پاس بجٹ نہیں بھی ہے, کر دیں, صرف پرنٹ کرا لیں.
اس میں آپ نے ایک لائن لکھنی ہے اپنے حق میں اور ایک لائن لکھنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں, اور آپ بے شک پی ایچ ای کی فیس نہ دیں. اگر پی ایچ اے نے وہ اتار دیے تو آپ نے ویڈیو لے کے جانی کہ دیکھیے انہوں نے ہمارا پینفلیکس اس پہ یہ لکھا ہوا تھا, انہوں نے اتار دیے, بس پھر بھائی جی ہن پی ایچ اے دا چیئرمین ہی بدلو. چلی جاتی ہے, یہ غلط ہے میرے تو خیال میں. سر اگر تو کوئی بھی چیز ایک ادارے کی پالیسی ہے کہ یار ہماری فیس بھر کے آپ کر لیں تو پھر تو کرنی چاہیے. اگر آپ نہیں کر رہے تو دینی چاہیے فیس. ویسے بھی دیکھیں نا اصل میں مسئلہ کیا ہوا اس دفعہ, الیکشن جو ان کی کیمپیننگ کا بجٹ جو تھا انہوں نے بہت کم رکھا, کیونکہ ویسے ہی لیکن ہوا کا رخ جو سمجھ آ گیا. تو اب اگر وہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فی بھی دینے کی لوڑ, اب ٹھیک ہے کریں گے. اور دوسرا اگر تو فیس نہیں دینی, اگر آپ بضد ہیں اور ڈھیٹ ہو گئے ہیں تو علی کا مشورہ جو ہے اس سے بہتر تو کوئی میرے خیال میں چیز ہی نہیں ہے. بلکہ آپ پی ایچ اے تک کیوں رکھتے ہیں, آپ کسی بھی طرح سے مطلب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر کہیں لکھوا لیں, پھر آپ کو بھی اٹھا کے نہیں لگے. سر یہ بھی ہو سکتا ہے. کیا بات. چلیں ڈینجر زون میں ہم جا رہے ہیں, وہاں سے باہر آتے ہیں. سر یہ نا بلکہ نا میں تو کہتا ہوں کہ ٹیٹو کروا لینا چاہیے کہ جیسے ہی کالی ویگو آئے نا آپ کا ایشا کا میں نہ لی. اچھا چلیں, اس میں مثبت بات تو یہی ہے کہ الیکشن کی ریلیاں ہو رہی ہیں, یہ تو بہت مثبت بات ہے. یہ مثبت نہیں ہے فیسیں نہیں دے رہے ہیں. سر یہ بڑے نا وہ ہوتے ہیں اب پیسوں کے معاملے میں نا, کیونکہ ان کی جو مجھے پتہ ہے کیونکہ ہمارا بھی پالا پڑ چکا ہے میڈیا کی حد تک کہ یہ اشتہار کے اندر بھی ایجنسیز ہوتی ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹی نا آؤٹ سورس کر دیتی ہے. اور کسی دن سر آرام سے بیٹھ کے نا ایجنسیز کے اوپر بات کریں گے, ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے اوپر بات کریں گے, اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں پہ بات کریں گے, اور میں آپ کو بڑے مزدار کیسے بتاؤں گا. بر چلیں اچھا جی, مثبت ہی مثبت خبر. ارسلان ایش ہم فینز ہیں جو TWT ٹیکن کا جو ورلڈ ٹورنامنٹ شاید ہے وہ اس کے اندر جیت گئے پاکستان کی طرف سے. سر یہ نا ٹیکن کا جہانگیر خان اور جانشیر خان ہے. یہ جاتا ہے جیتتا ہے اور واپس آپ کو شاید یاد ہو یہ ہمارے ایک پرانے شو پہ بھی آ چکے ہیں اور ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا, اور مجھے اس شو کے بعد ان سے بات کر کے تو بڑی بےحد خوشی ہوئی. لیکن ایک اور چیز سے مجھے خوشی ہوئی جس کی میرے خیال میں ایک کمی, ایک قلت ہے ہمارے جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے, کہ یہ جب آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے والدین یا ان کا کوئی دوست یا کوئی نہیں آیا تھا, ان کی مینیجر آئی تھی ساتھ, اور جو ٹیلنٹ مینیج کر رہی تھی ان کا, وہ مجھے دیکھ کے بہت اچھی چیز لگی. بالکل. لیکن اس میں آپ کو یہ ایڈ کر دوں کہ ہمارا وہ آخری شو تھا یا آخری شوز میں سے تھا جس میں ارسلان ایش مفت میں آیا تھا. ناؤ ہی چارجز منی فار انٹرویوز. ہے تو بندہ ایک خاص طبقے کے اندر وہ بہت ایک مشہور ترین شخص ہے دنیا میں, بالکل برانڈ ہے, بالکل برانڈ ہے. تو یہ اچھا ہے. اور باقی اس سے مثبت ایک تو یہ کہ یہ جیتا ہے. دوسرا مثبت یہ کہ آپ بے تحاشا گھنٹے جو ضائع کرتے ہیں گیمیں کھیلنے پہ, اب دنیا کے اندر ایک مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے جس کے اندر آپ شاید اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں, آپ کریئر بنا سکتے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اتنے اچھے تو شاید کم لوگ ہوتے ہیں, بچے جو ہیں جن کے پاس بھی پلے اسٹیشن یا کانسولز یا یہ جو بھی ہیں کمپیوٹرز, وہ گیمیں تو کھیلتے ہیں. ظاہر ہے اس بات کا احساس جلدی ہو جاتا ہے کہ آپ ورلڈ لیول کے ہو سکتے ہو کہ نہیں ہو سکتے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نہیں بھی ہو سکتے نا تو بھی یہ کوئی اتنا ٹائم ضائع نہیں ہے. جس طرح ہابیز ہوتی ہیں نا, آرٹ ہوتا ہے, آپ اور اس میں سے پیسے نہ بھی کما سکو, آپ دوستیاں بنا لیتے ہو, اور وہ دوستیاں بھی تو آپ کی ساری زندگی کام آتی ہیں نا. آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہو, وہاں پہ پوزیشن کھلی ہے, مجھے تو نہیں پتا لگے گا, آپ وہاں پہ ہو, آپ نے بتایا کہ یار اپلائی کر دے, یہ دوستیاں بھی کام آتی ہیں. دوستیاں بھی کام آتی ہیں. دیکھیں ہر قسم کی سپورٹس تو چلیں, فزیکل سپورٹس اپنی جگہ, یہ بھی ایک ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اور نئے نئے لوگوں سے ملنا چاہیے, مثبت ہی مثبت. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک اور خبر, نشٹ یونیورسٹی نے جو اپنا ٹیکنالوجی پارک کا جو ایک پلیک سا نہیں ہوتا جو لگاتے ہیں, بالکل جو افتتاحی جو پلیک ہوتا ہے, اس پہ سے سابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا نام ہٹا دیا. سابق پرائم منسٹر بھی قاسم کبا بھی, عمران خان صاحب ان کا نام جو ہے انہوں نے ہٹا دیا. سر یہ زیادتی ہے. یہ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ پھر بھی بات ہے کہ انہیں کیڑا اپنے ہاتھوں نال اٹاں لائیاں سن, وہ تو یا تو مزدور شاید کا آپ ان سے پوچھے تو کہیں گے ہاں میں نے کیا, لیکن یا تو مزدور کا لگا دیا کریں, یا اب ایک دفعہ لگ گیا جس نے افتتاح کیا تھا اس کا, تو پھر ہٹانے سے چاہیے کہ تاریخ بدلنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا. مطلب ہم سڑکوں کے نام بدل کے تھک گئے ہیں,
لوگ ابھی تک پرانے نام سے اچھا اب یہ بھی دیکھ لیں چلیں کہ یہ کر رہے ہیں, یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے میرے خیال میں, کیونکہ آپ دیکھیں ابھی ہی DHA فیز 5 ٹو فیز 6 جانے کے اندر اس کے بیچ پہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی, اس کا نام تھا نواز شریف انٹرچینج. نواز شریف انٹرچینج جو ہے وہ چینج تو نہیں ہوا اس کا نام, وہ 2000 جب بھی بنا, میرے خیال میں 2000 ان کی حکومت تھی تب بنا تھا, ان کی حکومت گئی تب نہیں چینج ہوا, پیناما ہوا تب نہیں چینج کیا, وہ یہاں سے چلے گئے ایگزائل ہو گئے, نہیں چینج کیا, وہ واپس آ گئے. تو شاید ان کے واپس آنے پہ تو نہیں انہوں نے پول بنا دیا وہاں پہ, نہیں, لیکن وہ اس کا نام نہیں چینج ہوا. نہیں وہ تو دیکھیں کہ شوکت خانم میں سے ابھی تک نواز شریف کی پھٹی نہیں اتاری انہوں نے, یہ غلط بات. اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ انہوں نے بدلا تھا نا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام انہوں نے احساس کر دیا تھا, کہتے تو سارے ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ ہے, کوئی فرق نہیں. ہاں وہ ایسے ہی ہے. وہ آپ گلبرگ کی حد تک بات کر لیں, کلمہ چوک کا جو تھا, وہ جو مانیومنٹ تھا وہ حالانکہ چلا گیا, لیکن ہے تو وہ کلمہ چوک ہی. وہ نہیں, وہ تو خیر وہ ایک مانیومنٹ کی جگہ اب ادھر 8 لگے ہیں. اچھا 8 لاکھ, میں جو چھوٹا سا یاد ہے جنہوں نے چینج کر دیا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ دونوں پلوں کے اس طرف 2 لگے ہوئے ہیں, ادھر بھی 2 لگائے تھے انہوں نے, وہ کافی سارے کر دیا. اور پھر ادھر جو پارک ہے جو چھوٹا سا وہ گرین ایریا, اس کے اندر بھی ایک انہوں نے انسٹال کیا میرے خیال میں. اچھا مجھے کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو پرانا, میں ٹٹ بٹ مجھے پتہ نہیں کتنی سچائی اس میں, کہ جو پرانا ہے جو اترا تھا اس کو انہوں نے بڑا سیکیورٹی کے ساتھ اور بڑا سیفٹی سے انہوں نے کسی جگہ پہ رکھا ہوا اس کو, مطلب دے ہیونٹ ڈسکارڈڈ اٹ, ظاہر ڈسکارڈ کرنا چاہیے. تو یہ مثبت نہیں ہے. اس میں سے مثبت پہلو جو ہے یہی ہو سکتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں, اور کیا ہو سکتا ہے. ہاں نہیں, اور یہ مثبت یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ہے کہ یہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, لوگ نہیں. اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں. سوزوکی, پاک سوزوکی جو ہے انہوں نے ڈی لسٹنگ کی ریکویسٹ PSX کو بھیج دی ہے, اور یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آٹو انڈسٹری کے اندر ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہوا ہے. پتہ نہیں لوگ اس کے بارے میں اتنا زیادہ ڈسکس کیوں نہیں کر رہے, لیکن اگر آپ صرف اور صرف دیکھیں, ایک تو آٹو انڈسٹری ہے, نئی گاڑی کا جو ہے اس کی اس بات سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہے آج کل. وہ لوگ مطلب اپنی گاڑی انہوں نے اگر بیچنی ہے اور اس گاڑی کو 5 سال ہو گئے, وہ کہتے ہیں یار 2 سال اور ہم نکال جاتے ہیں, گاڑی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں, ابھی نئی گاڑی نہیں لیتے. لیکن آپ کو صحیح اندازہ ہوتا ہے سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ سے. سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں گاڑیوں کی موومنٹ بہت کم ہو گئی ہے. پہلے تو وہی تھی کہ جی اینڈ آف دی ایئر گاڑیوں کا نا ایک سلسلہ ہمیشہ کم ہو جاتا ہے, یہ جنوری میں پک کر لیتے ہیں, جنوری میں پک اپ نہیں ہوا. اصل میں اب ہم اس زون میں آ گئے ہیں جو ہم عموماً آتے ہیں 1 دسمبر کو ہر سال, کہ جی اب جو بھی چیز 1 دسمبر کو اگر آپ نے کسی کو 5 تاریخ کو کہا نا دسمبر کو, کہتے ہیں اب اگلے سال کر لیں گے, اب نیکسٹ ایئر کر لیں گے, سال تو ٹپنے دو نا, جنوری شروع ہوا کر لیں گے. اب اسی چیز کو آگے لے کے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یار الیکشنز کے بعد کر لیں گے. ہر چیز جو ہے وہ اب الیکشن سے پہلے ہے یا الیکشنز کے بعد ہے, اور جو کہ میک سینس کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہر بندہ کہ یار کس قسم کی گورنمنٹ آتی ہے, کس قسم کی کولیشن آتی ہے, کون فائنینس میں آتا ہے, تو وہ اس حساب سے اپنی ڈیلنگ کریں گے ساری. یہ ابھی تھوڑے دن پہلے وہ عمار حبیب کا جو براڈ کاسٹ میں چل رہا تھا جنید کے ساتھ, اس پہ یہی بات کر رہے تھے کہ جی آپ ذرا PSX پہ جا کے دیکھیں. یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جی وہ کدھر گئی کیتھے پیسیفک, کدھر گئی فلانی ایئر لائن, سنگاپور ایئر لائن, یہ مطلب جو یہاں سے آپریٹ کرتی تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس آپشن بڑی تھوڑی رہ گئی ہیں. پھر وہ بات وہاں پہ چلی گئی کہ جی بہت ساری کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں, شیل چھوڑ کے چلا گیا. اسی طرح اس عمار نے کہا, چلا گیا, FMC چلا گیا. عمار نے کہا آپ صرف PSX کی ویب سائٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ کتنی کمپنیوں نے اپلائی کی ہوئی ہے ڈی لسٹنگ, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سارے جا رہے ہیں. سو یہ ظاہر ہے بہت پریشانی کی بات ہے, باقی اتنی ساری کمپنیز جا رہی ہیں. باقی جہاں تک سوزوکی کا معاملہ ہے, میرے خیال میں ان کو نہیں روکنا چاہیے بلکہ ان کی پچھواڑے میں ایک لات بھی دینی چاہیے کہ زیرو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کیا ہے انہوں نے 70 سال میں, کچھ نہیں کیا. اور مطلب وہ ایک ڈھکوسلا سے ہے کہ ہم نے اتنی جابز جو ہیں وہ نکال کے رکھی ہیں. وہ میرے خیال میں اگر ہم پورا CPU یونٹ وہ جو ہوتا ہے وہ باہر سے اگر منگوا لیا کریں گے, اور وہ جو کہ زیادہ جدید ہوا کرے گا, تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے پھر مزید مہارت چاہیے ہوگی. میرے خیال میں ہم اس میں زیادہ اپنے بندے اسکل کر لیں گے, بجائے کہ یہ ان کو جس طرح کی ہم نے ساری ایمنسٹیز اور چیزیں دی ہوتی ہیں, ان سے بہت بہتر ہے کہ ان سے جان چھڑوائی. سر وہ آٹو انڈسٹری کے بارے میں نا وہ انگریزی محاورہ بڑا فٹ ہوتا ہے کہ if it isn't broken don't fix it, if it ain't broken don't fix it. تو جو چیز چل رہی پئی تو چلن دے, کیا اس کے اندر جدت لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ سوزوکی پہ بھی ہوتا ہے اور ٹھیک ہے مطلب. لیکن یہ بھی دیکھیں نا آپ, اصل میں اس مارکیٹ میں, آٹو مارکیٹ میں اتنے سالوں تک کمپٹیشن بھی تو کوئی نہیں تھا. وہ آپس میں ہی 3 لوگ بیٹھ کے
کر لیتے تھے یار کہ ہمارے جو ویریئنٹس ہیں ان کے اندر بھی ایک کمپٹیشن سا رہے گا چھوٹا سا, پرائس بھی ہم اس طرح کر لیں گے. وہ پھر کورین جو ہے وہ ان کو کون روک سکتا ہے؟ وہ دنیا کے اندر گاڑی آٹو انڈسٹری کے اندر وہ ایک چینج لا رہے ہیں, تو پاکستان کیا ہے؟ نہیں دیکھیں اس میں یہاں پہ نا ہمیں ضرورت ہے کہ وہ جو ہماری ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی ہے چائنا کے ساتھ, چائنا دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر بن گیا ہے گاڑیوں کا. وہ پائی جی ایتھے پہ جو اب آ رہی ہیں کافی برانڈز جو ہیں, جیسے یہ آپ کا جو سازگار والے لے کر آئے ہیں ہیول, یہ چائنیز ہے. آپ کا ایم جی جو ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے چائنیز نہیں, وہ بھی چائنیز ہے. آپ کی جو یہ اوشان جو چنگن ہے یہ بھی چائنیز ہے. یہ 3 بڑے بہت میجر آپ کے. ابھی ایک الیکٹرک گاڑی آئی ہے, آل الیکٹرک گاڑی آئی ہے چائنیز سیریز کے نام سے. تو سر ایک دن ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا اور ایک پورا بلاک ماریں گے ہم اس کے اوپر, گاڑیوں کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے, مثبت اس پہ ہم نے نوٹ پہ اینڈ کر دیا. ہاں بالکل یہی مثبت بات ہے کہ آپ کو ہم ملیں گے. اور اچھا ایک اور خبر کر لیتے ہیں, پھر اجازت لیتے ہیں. یہ کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے یوٹیوب کی اس سے تعلق رکھتی ہے اسٹوری, لیکن اسٹوری کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ جس سے دل خوشی ہو. ایک شخص ہے, ان کو 6 مہینے جیل ہو گئی ہے, امریکہ سے ہیں, اور انہوں نے ایک جہاز جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی خود چھلانگ مار دی پیراشوٹ سمیت, اور جہاز کو کریش ہونے دیا کیمرے شیمرے لگا کے ویوز کی خاطر. تو یہ بہت ہی ارسپانسبل اور میرے خیال میں گھٹیا حرکت ہے. ہاں جی ارسپانسبل کی وہ آپ نے ویڈیو تو دیکھی ہے, وہ جس جگہ پہ انہوں نے پہاڑوں میں کریش کی ہے وہاں پہ کچھ جانی نقصان ہونے کا خطرہ تو نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ ایک ایکولوجیکل سسٹم ہوتا ہے. آپ نے پہاڑ میں ماری ہے, اس کی پتہ نہیں وہ کیا ہوگا, کہ اس کی لینڈ سلائڈنگ ہوگی, وہ کیا ہوگا, مطلب بہرحال کچھ نہ کچھ نقصان تو ہے. یہ مطلب جو اس قسم کی چیز آپ سرکار سے بلکہ سائنسدانوں سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے. سر ویسے بھی سر دیکھیں نا, پھر لوگ متاثر ہوتے ہیں. اگر ایک شخص اس کو دیکھ کے متاثر ہو جائے کہ یار کہ جہاز سے اس نے چھلانگ مار دی, بچ گیا اور جہاز اندر گیا, اور اس کو ملینز آف ویوز مل گئے, اور پھر اس کے ساتھ وہ کیلکولیٹر مارے کہ یار اس سے اس نے پیسے اتنے کمائے ہوں گے, تو ظاہر ہے اس نے جہاز کی قیمت نکال کے ہی اس نے چھلانگ ماری ہوگی. تو اور بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یار میں جہاز کیا, میں کچھ اور بڑا جہاز گرا دیتا ہوں, ہاں, اور میں سمندر میں گرا دیتا ہوں, ڈالفن مار تو ذرا یہ ایسے میں انڈسٹری جو ہے نا بڑی ہماری ابھی گرے زون میں اس حوالے سے ہے کہ کانٹینٹ کے اوپر ریگولیٹ تو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن کانٹینٹ جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ یونیک سے یونیک چیز جو ہے وہ ویو کھینچتی ہے. تو اس کے لیے ایک اپنی حدیں ہونی چاہیے. اگر کسی کوئی شخص ایسا ہے جس کی اپنی کوئی حد ہی نہیں ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو لیکن اس میں مثبت بات تو ہے نا, ان کو سزا تو ہوگی, سزا ہوگی ظاہر ہے. ہاں یہ ادھر شکر ہے کوئی ناز ہے ہمارا جو دیکھ کے کر لیں. یہاں تو کوئی پہاڑ پوڑ والی جگہ نہیں ہے, یہاں اتنا بند ہے, ہر جگہ بند ہے. تو خیر سر اسی پوائنٹ پہ میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.